وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس عالم میں اللہ سے آپ ایسی بابرکت ساعت نصیب فرمائے۔ یہ وقت شب جمعہ، شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا وقت ہے، اور عظمت اور اس کی بلندیوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اتنا روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، ان لوگوں کو جن کے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن یہ شب جمعہ اور جمعہ کی یہ وہ پل ہے ماہ سیام میں جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر پل جو ہے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے امان دے رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ یقیناً اپنی طرف سے اچھے ہیں، لیکن کتنے ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم گناہی تصور نہیں کرتے۔ جب تصور ہم نہیں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں تو نہیں پتہ کہ گناہ گار ہیں، لیکن وہ خدا کے نزدیک ممکن ہے بہت بڑا گناہ۔ بیٹھے بیٹھے کسی کی چغلی کر دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کو لڑا دینا، کسی کی بات کدھر سے کدھر کر دینا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور دو مومن آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کم گناہ جی نہیں پتہ۔ تو یہ وقت ہے کہ ہاں اس شب میں اپنے مرحومین کو یاد کیا جائے جو گزر چکے ہیں، ان کے لیے کار خیر کیا جائے، ان کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے، ان کے لیے ذکر اذکار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے ان کو ہدیہ کیا جائے۔ آج ہم کریں گے تو کل بھی ہمارے لیے کرے گا۔ یقیناً یہ دنیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کی مستاق ہے، اور آج اگر ہم کرتے ہیں تو تھوڑی سی امید ہوگی، اگرچہ یہ جو معاشرہ آج کل ہے اس سے آگے توقع تو کوئی نہیں کہ ہمارے لیے کوئی کچھ کرے گا، لیکن اچھی کی امید رکھنی چاہیے۔ نا امیدی سے منع کیا گیا، تو یہاں پہ اپنے ہاتھوں سے جو بھی عمل کرنا ہے اس کو ہم نے بجا لانا ہے اور خدا کو راضی کرنا ہے۔ خدا نے ہمیں موقع دیا، ہم نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، آگے کے سوالات کا سامنا، آگے کی منزلوں کا سامنا ہمیں خود کرنا ہے۔ یقیناً یہ رات جو ہے یہ جاگنے کی رات ہے، باہوش رہنے کی رات ہے، کیونکہ ہم جو خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں، جب تک کچھ نہیں کریں گے ہمارے نام اعمال میں اضافہ نہیں ہوگا، وَإِلَّا خدا کا کرم ہو گیا، خدا کا فضل ہو گیا تو وہ یقیناً بہت بڑی عظمت والی ذات ہے۔ ہاں اس کا فضل ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ، خدا سے ہم توفیق مانگنی ہے توبہ کی۔ یقیناً حکم ہے ہمیں کہ ماہ سیام کے اندر اپنے سجدوں کو طول دو، جتنا جھک سکتے ہو خدا کے سامنے جھکو، تاکہ جتنے تمہارے گناہ ہیں تمہارے کندھوں سے گر جائیں۔ اور یقیناً یہ عمل میں کہا کرتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان اس کو عادت بنا دے اور گاہے بگاہے جو ہے اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکائے رکھے، ہاں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ کرم کرے گا کہ اب گناہ کا تصور ہی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ یقیناً نماز تبھی قبول ہے جب اس کا فارمولہ پورا ہوتا دکھائی دے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں نہیں پتہ قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ قرآن نے فارمولہ دے دیا کہ اگر بے حیائی سے بچ رہے ہو تو پھر جان لو کہ تمہاری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر رہی ہیں۔ اگر تم بے حیائی، ریانی سے، بدکاریوں سے نہیں بچ رہے ہو، اسی طرح تمہارا ذہن اسی طرف لگا ہوا ہے، تو پھر اپنی نمازوں پہ نظر ثانی کر لو تاکہ خدا کا کرم ہوگا۔ یقیناً ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں
کہ مسائل کا سلسلہ ہے، اس وجہ سے ضرور عرض کروں گا کہ کیونکہ مذہب جو ہے، ہم لوگ مذہبی ہیں لیکن ہم مذہب شناس نہیں ہیں. ہمیں مذہب شناس بننا ہے، ہمیں جاننا ہے. ہمارے بچوں نے ہم بزرگوں کو دیکھا، بزرگوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، سلسلہ اس طرح چلتا چلا جا رہا ہے. ممکن ہے کہیں پہ کہیں جھول آ گیا، کہیں کمی کوتاہی غلطی کرتے آئے، لیکن کبھی نہیں ہمت کی کہ ہم پوچھ لیں کہ ذرا ہمیں دیکھ لیا جائے کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے. مولا امیر المومنین فرماتے کتنی ایسی نمازیں ہیں جو صرف ٹکریں. ہاں وہ ٹکریں کیسے؟ جب تک سیکھو گے نہیں، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر وہ ٹکریں ہی ہوگی. کچھ مینرز ہیں، جو پروٹوکولز ہیں نماز کے، ان کو سیکھنے کے لیے آپ ضرور وقت نکالیے تاکہ کم از کم وہ عبادت جس کے اندر کہا گیا کہ یہ مومن کی معراج ہے اور کہا یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک واحد ذریعہ ہے. ہاں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو گویا تم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہو. اب یہ کلام کیسا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. موبائل یوزر سارے بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ آگے سے ایک طرف بندہ بول رہا ہو اور آگے سے جواب نہ آ رہا ہو. جی کیا کرتے ہو؟ سگنلز چیک کرتے ہو، اس کی فریکوینسی چیک کرتے ہو، جگہ تبدیل کرتے ہو. ہاں نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو گئی. ہاں تو یہ جو ربط بنانا ہے خدا سے، جو تعلق توڑ بیٹھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے باتیں کرنی ہے، ہاں اس کے اندر بھی ہمیں ایک نیٹ ورک انسٹال کرنا پڑے گا، ایک کنیکشن لینا پڑے گا، تاکہ جب تک ہمارا وہ کنیکشن نہیں ہوگا کہ موبائل رابطہ نہیں بحال کرے گا. جی تو نماز کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمیں کچھ اس کے پروٹوکولز ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے جو سیکھنے. جی ہر کسی پہ سیکھنا واجب. نماز واجب ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، بالغہ ہو جاتی ہے تو نماز پڑھنا واجب ہے. جی وہ خود پڑھے، دنیا سے چلا جائے، اس کے بیٹے پہ واجب ہے. بیٹے نے پڑھنا تاکہ قیامت تک آپ نامہ اعمال کی کتاب اللہ نے کھولے رکھی ہے. کوئی پیچھے پڑھ دے معافی نہیں، واجب ہو گئی ادا کرنی. اب اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ سب سے پہلے جناب وضو کرو. جب تک وضو نہیں کرو گے نماز نہیں ہے. وضو طہارت کے بغیر نماز پڑھتے رہو، جتنی مرضی رکعت پڑھ جاؤ، آپ کی ایک رکعت بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی. وجہ کیوں؟ شرط تھی. کیا شرط تھی؟ شرط یہ تھی، کنڈیشن یہ تھی کہ ہم نے وضو کرنا ہے تو پھر نماز ہوگی. ہاں وقت داخل ہو گیا، نماز واجب ہوگی. پہلا کام وضو کرو اگر وضو نہیں ہے. جی اچھا وضو کیسے کرنا ہے؟ جیسے نماز واجب تھی، یہ عمل بذات خود جو ہے مستحب عمل ہے. وضو کرنا مستحب ہے، مومن کی علامات میں سے چہرے میں نورانیت کی علامت ہے. بار بار کہا گیا باوضو رہا کرو، شیطان کے شر سے محفوظ رہو، ہر وقت باوضو رہو. جی تو اب یہ وضو کم از کم جو ہے، یہ ہم لوگ اتنا لائٹ جو لے لیتے ہیں، اس کے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کیسے کرنا ہے. پورا ایک جو ہے کہ اس کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور جو ملاحظہ کیا تقریباً 85 میں اگر اشتباہ نہ کر تو 90% لوگوں کا وضو جو ہے اس کے اندر اشکالات ہیں. میں تقریباً 15 سال تو ہو گئے، تقریباً اس سے بھی زیادہ ہر ماہ رمضان کے اندر انہی احکام کو ہی میں جو ہے تکرار کر رہا ہوں. کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ میں اتنے عرصے کے بعد اتنا عرصہ ہو گیا. یہ وجہ کیا ہے کہ جب دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے سر بطر جاتا ہے کہ ہاں جی اتنا سکھانے کے باوجود بھی وضو ٹھیک نہیں ہوا. اتنا بار کہنے کے باوجود بھی آ کے چیک کروا لو. 15 سال ہو گئے، ابھی تک جو ایک بندہ آیا ہو کہ ہاں جی ماہ سیام میں آپ نے بتایا تھا ذرا آج چیک تو کر لیں.
ہاں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ بار بار تکرار جو ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے کہ پھر کوئی بندہ جو ہے انسان ہے، ہاں کبھی چلتی ہے، کبھی کوئی غم ہے، کبھی غصہ ہے، کبھی پریشانی کوئی آ جاتی ہے، بندے کی توجہ نہیں ہوتی، ٹھک ٹھک کیا اور وہ گئے۔ تو ہر چیز، جیسے میں مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر اس وقت ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا جب تک ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل نہ کرے۔ انجینئر جو انجینئرنگ نہیں کر سکتا، انجینئر جو ہے جب تک وہ اس کی تعلیم حاصل نہ کر لے، دین ہی مظلوم رہ گیا۔ جس کا دل کرتا ہے، جیسے دل کرتا ہے ویسے وہ اپنا دین کے ساتھ چلتا ہے۔ دین شناس بننے کے لیے دین پڑھنا پڑے گا، دین جاننا پڑے گا، اس کے لیے وقت نکالیے۔ جی جو گزارشات آج کافی وقت ہو گیا، جو نقل سے وضو کیسے کیا جائے، اس کے علاوہ کون سی طہارت ہے، کس پانی سے ہو سکتا ہے، پانی کی کتنی قسمیں، 2 طرح کا پانی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خالص پانی، پیور واٹر ہوتا ہے، ایک مضاف ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چیز ملی ہوتی ہے، جیسے مرکب ہوتا ہے کسی چیز کا، ہاں جیسے جوس وغیرہ ہے، جیسے آپ اسپرائٹ لے لیں، نمک والا پانی، چینی والا پانی، کیا اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ہم جو اپنے آپ کو مولا امیر المومنین کا شیعہ کہتے ہیں، ان کا پہلا جو افتخار ہونا چاہیے کہ وہ عالم ہوتے ہیں۔ علی والا کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے، علی والا جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ رسول اللہ نے جو اپنے بھائی اس علی ابن ابی طالب کا تعارف کرایا وہ اسی علم کے ذریعے کروایا ہے۔ فرمایا انا باب العلم، انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ جی تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا ہے، فرق نہیں پڑے گا۔ میں یہ اعلان کہتا ہوں کہ اگر وضو، آپ کا غسل، آپ کی نماز ٹھیک ہو گئی، کوئی بھی آپ کو مولوی صاحب کہہ کے نہیں پکارے گا۔ جی زیادہ ڈر یہی ہے نا جی، یہاں کی سیکھنے لگ پہ ہو جی۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی دقت کرنی ہے، یہ چند دن مزید جو ہے آگے یہ سلسلہ رہے گا احکام وضو کے حوالے سے اور احکام غسل کے حوالے سے۔ انشاءاللہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے اندر ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں کہاں پہ ہیں، ہاں ان کو ہم نے انشاءاللہ نمایاں کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کو ختم کر کے اپنی عبادت کو خوبصورت بنانا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و مقبول فرما۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔